إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستو، ابھی آپ کے سامنے سورہ فتح کی آخری ایک بہت بڑی آیت پاک کی تلاوت کیا ہوں. اس آیت شریفہ میں سارے صحابہ کرام کے اوصاف اور ان کے کمال کا تذکرہ ہوا ہے، مگر آج میری گفتگو کا عنوان صرف اور صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، گویا کہ فضائل علی، مناقب علی ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی ہستی ہیں، ان کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور بچپنے میں کم سنی میں، کم عمری میں اسلام قبول کیا، دولت اسلام سے مالا مال ہوئے، اور بچپنے سے لے کر آخری تک ایمان کو اور آپ کو سمجھنے کا ان کو موقع ملا. محترم بزرگوں، آپ دماد رسول بھی بنے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر محترم ہوئے، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گویا کہ والد ماجد ہوئے. آپ بہت فضل والے اور بڑے علم والے، حلم والے تھے. اللہ نے آپ کو بڑا ذہین بنایا تھا، آپ بڑے فطین تھے. آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت ایک مثال تھی. آپ بڑے دوراندیش، دور فہم اور معاملہ فہم تھے. بڑے بڑے مسائل کو، بڑے بڑے معاملہ کو منٹوں میں حل فرما دیتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ برابر فرمایا کرتے کہ اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے. ان کا مشہور جملہ تھا: لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتے. کئی مواقع آئے، کئی بار ایسا ہوا کہ علی کی ضرورت پڑی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق جیسے عظیم صحابی کو سنبھالا. ایک موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. آپ کے دور مبارک میں
ایک مقدمہ آتا ہے، ایک عورت زنا جیسے گھنونے عمل کا ارتکاب کر لیتی ہے اور وہ مرتکبہ آپ کو گویا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتی ہے، آپ حج جاری فرمانے کا حکم دے دیتے ہیں، سنگساری ہونے والی ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بر وقت پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے اس عورت نے قصور کیا ہے، ٹھیک ہے اس نے زنا کیا ہے، لیکن جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ تو بے قصور ہے۔ کہ حضور پاک کا فرمان نہیں سنا کہ اگر کوئی حاملہ سے ہو جب تک کہ ولادت نہ ہو جائے، جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، ان کو سزا نہ دی جائے، ان کو سنسار نہ کیا جائے، بلکہ وضع حمل تک ان کا انتظار کیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بچ جاتے ہیں، گویا کہ جرم عظیم سے بچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر۔ یہ تھے علی، اتنے بڑے ذہین تھے، سارے صحابہ کرام آپ کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ واقعی علی تو علی ہیں، بڑے بڑے ان کے دشمن جن سے ان کی دشمنی رہتی تھی، جن سے ان کا اختلاف رہتا تھا، وہ بھی آپ کے علم کا، وہ بھی آپ کی شریعت فہمی کا اعتراف کرتے تھے اور ان کو داد و تحسین دیتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ان کو شجاعت بھی دی تھی، بہت بڑے بہادر تھے۔ واقعی ان کی شجاعت، ان کی بہادری بھی ایک مثال تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ فاتح خیبر بھی ہوئے، فاتح خیبر ہوئے۔ خیبر کے موقع پہ حضور پاک علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا اور لڑائی ہوئی، انہوں نے کوشش کی لیکن خیبر فتح نہیں ہوا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جھنڈا دیا گیا، ان کو جھنڈا حوالہ کیا گیا، انہوں نے بھی کوشش کی، جان فشانی کوشش کی، جان لگا دی، لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ خیبر فتح کرنا آسان بھی نہیں ہے، ایک امر عظیم ہے، ایک مشکل کام ہے، لیکن خیبر تو فتح ہونا ہے، خیبر کو تو فتح کرنا ہے، جیسے بھی ہو فتح تو ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا انشاءاللہ کل ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دیا جائے گا کہ اللہ ان کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگا اور وہ فاتح خیبر بنے گا، وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک محبوب ہوگا اور ان کے نزدیک اللہ رسول محبوب ہوں گے، وہی فتح عظیم اور فتح خیبر کے گویا کے حقدار ہوں گے۔ صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام رش کر رہے تھے کہ یہ موقع کن کے ہاتھ آتا ہے، یہ مقدر کن کا نصیبہ بنتا ہے، اس عظیم برکت کے کون حامل ہوتے ہیں۔ رات بھر ان کی نگاہیں تک رہی تھی، رات بھر ان کی آنکھیں جگ رہی تھی، بے قراری سے کل کا انتظار ان کی آنکھیں کر رہی تھی۔ کون وہ خوش نصیب ہوگا، کون وہ ہستی ہے، کون وہ اس بلندی پہ وہ فائز المرام ہے۔ کل کا دن ہوتا ہے، وہ دن آتا ہے، صبح آتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا این علی بن طالب، این علی بن طالب، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ فتح انہی کے ہاتھوں ہوگا، لگتا ہے کہ فاتح خیبر علی ہوں گے۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ تو بیمار ہیں، وہ تو آشوب چشم کے شکار ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے،
حضور پاک نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا اے علی کہاں درد ہے، کس آنکھ میں تکلیف ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ سے فرماتے ہیں کہ یہاں تکلیف ہے۔ حضور پاک لعاب دہن لگاتے ہیں۔ لعاب دہن کا لگنا تھا کہ سارا مرض دور ہوتا ہے، ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، درد ہونا ختم ہو جاتا ہے، دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ حضور پاک کی حدیث ہے فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبرأ۔ جیسے ہی حضور پاک علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک لعاب دہن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، فبرأ بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پر بھی آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، یہاں بھی آپ کی کرامت ظاہر ہوئی۔ یہ تھے ہمارے نبی کریم علیہ السلام، یہ تھے نبی کریم علیہ السلام۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ واہ، ہم ایسے خوش نصیب ہیں جن کو ایسے نبی ملے، ایسے رسول ملے جن کی امت میں ہمارا نام ہے۔ اے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پاک پہ ہزاروں درود، کروڑوں درود بھیجتے ہیں اپنے نبی کریم علیہ السلام پہ۔ محترم بزرگوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ جھنڈا سنبھال لیتے ہیں، پھر دنیا نے دیکھی کہ شیر ببر کی طرح خیبر میں دھاڑے مار رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش ایمانی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جو قلعہ کا دروازہ تھا کوئی معمولی دروازہ نہیں تھا، بہت ہی مضبوط دروازہ تھا، بہت ہی مستحکم دروازہ تھا، آسان نہیں تھا اکھاڑنا۔ لیکن وار علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، جوش ایمانی کے ساتھ دروازہ کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ بعد میں 50 صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، تاریخ کہتی ہے کہ نہیں اٹھا پائے۔ یہ تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے تو جو وہاں کا بادشاہ تھا مرحب، وہ سامنے آ گیا، مقابلے کے لیے آ گیا، اور شعر پڑھتا ہوا آیا، رجز پیش کرتا ہوا آیا، اور کیا کہتا ہے؟ قد علمت خیبر انی مرحب، قد علمت خیبر انی مرحب، شاکی السلاحی بطل مرجب، شاکی السلاحی بطل مجرب، بطل مجرب۔ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مرحب ہوں، خیبر بھی جانتا ہے، گویا کہ مرحب کی بہادری سے خیبر بھی واقف ہے، اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہتھیاروں سے لیس رہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے شعر میں کہ میں تجربہ کار جنگجو ہوں، میں بہادر ہوں۔ گویا کہ وہ چیلنج کرتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ میرے مقابلے میں جو بھی آتا ہے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، جو بھی مجھ سے ٹکرائے گا وہ شکست ہی کھائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شعر کا جواب شعر سے دیتے ہیں، اس کے رجز کا جواب رجز سے دیتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا الذی سمتنی، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ۔ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے مجھ کو شیر جنا ہے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں خطرناک شیر ہوں، جنگل کا اور جھاڑیوں کا میں بہت ہی خطرناک اور بہت ہی جانباز شیر ہوں۔ جو بھی میرے مقابلے میں آئے گا وہ اپنی اوقات دیکھ لے گا۔ یہ شعر دونوں طرف سے پیش کیا جاتا ہے، دونوں طرف سے رضیہ
پیش کیا جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جنگ جاری ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مرحب واصل جہنم ہو گیا، اے محرب گویا کہ جہنم رسید ہو گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا اور فتح خیبر کا اعلان فرما دیا۔ خیبر کا اعلان ہو گیا، خیبر فتح ہو گئی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہو گئے۔ یہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر۔ یہ ان کی شجاعت، یہ ان کی بہادری، یہ ان کی جوان مردی ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، بدر میں بھی آپ نے اپنی بہادری کا برپا کیا۔ ولید کو سب سے پہلے آپ نے ان کو جو ہے جہنم رسید کیا۔ ولید کو آپ ہی نے، جو بہت بہادر تھا، جس کو بہادری پہ ناز تھا، اس کو آپ نے ہی واصل جہنم کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پہ یہی ہوا کہ خندق کھودی جا رہی ہے، سارے صحابہ کرام خندق کے کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، پوری جانفشانی کے ساتھ، پوری عرق ریزی کے ساتھ، پوری جواں مردی اور پوری کوشش کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ لیکن ایک پہلوان جو بہت بڑا پہلوان تھا، جس کا نام عمرو تھا، جو 50 بہادر پہ بھاری تھا، جو 50 سواروں پہ گویا کہ وہ حامی تھا، اس 50 سواروں پہ گویا کہ وہ غالب تھا، اس کو اپنی بہادری پہ فخر تھا، اپنی بہادری پہ اتراتا رہتا تھا۔ وہ خندق پھلانگ کے صحابہ کے بیچ آ گیا اور چیلنج کر دیا کہ ہے کوئی ماں کا لال تو میرے مقابلے میں آئے، میرے سامنے آئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خاموشی برتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھیجا جائے، ان کے مقابلے میں مجھے اجازت دی جائے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں، روک رہے کہ ٹھہرو، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوان مردی جوش مار رہی ہے، ان کا چیلنج ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ حضور پاک سے بار بار اصرار کے ساتھ اجازت لے رہے ہیں، یا رسول اللہ اجازت تو دے دیجئے، اجازت دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں، علی تم جانتے ہو کون ہے؟ یہ عمرو ہے۔ علی فرماتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عمرو ہو چاہے کوئی بھی ہو، اے اللہ کے رسول آپ کا سایہ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کی سرپرستی چاہیے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، عمرو ہو چاہے کوئی بھی ہو، مجھے اس کے مقابلے میں بھیجا جائے۔ جب حضور پاک نے دیکھا کہ علی کا جذبہ جوش مار رہا ہے، ان کی جوان مردی جوش مار رہی ہے، کہ جاؤ علی اس کے مقابلے میں جاؤ۔ دونوں آمنا سامنا ہو جاتے ہیں، بڑی تکبرانہ انداز میں، بڑے متکبرانہ انداز میں۔ وہ کہتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ تمہارے بیچ کوئی جوان نہیں ہے، کوئی میرے مقابل کا نہیں ہے، ایک بچہ آدمی میرے سامنے آئے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کون ہو؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی بحث نہیں ہے، میں تو آپ سے مقابلہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ شاید تم کس کے بیٹے ہو، نام تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا فرزند ہوں۔ وہ کہتا وہ ابو طالب تو میرا دوست تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوست کے بیٹے کا خون کروں۔ علی بڑھ کے کہتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میں تمہارا خون کروں اور تمہاری گردن کو تمہارے دھڑ سے جدا کر دوں۔ پھر وہ بپھر جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ جو دونوں طرف سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی زوردار کی جاری ہو جاتی ہے۔ ایسی لڑائی، ایسی گھمسان جنگ کہ دونوں پہلوان گرد و غبار میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ زمین 6 آسمان 8، زمین 6 ہو گئی تھی اور آسمان 8 ہو گیا تھا۔ گویا کہ اسی جنگ بیچ دونوں طرف سے لڑائی ہوتی رہی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر ایسی تلوار چلائی
اور سر پہ وار کیا کہ تلوار گھس کر اس کے دانت تک تلوار آ گئی اور وہ دھڑ سے زمین پہ گرتا ہے اور نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ حضور پاک بھی نعرے تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بیچ نعرے تکبیر کی آواز گونج گئی۔ یہ تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے بہادر کوئی معمولی صحابی نہیں تھے۔ غزوہ احد میں بھی آپ نے نمایاں کام کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کافروں کے بیچ میں آ گئے، کافروں نے آپ کو گھیر لیا اور آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ صحابہ کرام جانثارانہ طور پہ آپ کے ڈھال بن گئے، آپ کو گھیر لیا، کوئی بدن لگا دیا، کوئی اپنا سینہ لگا دیا، لیکن ظالموں نے آپ کو موقع پا کر آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ حضور پاک نے فرمایا علی تم کیا دیکھتے ہو، ان کا مقابلہ کرو، ان کا پیچھا کرو، ان کا تعاقب کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اشارہ پا کر ان کے بیچ گھس جاتے ہیں، باطلوں کا صفایا کرتے ہیں، باطلوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ یہ قیامت خیز جنگ دیکھ کر کافروں میں تہلکہ مچ جاتا ہے اور کتنوں کافروں کا صفایا ہوتا ہے۔ جبریل آ گئے تعریف کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کون بہادر ہے، یہ کون بہادر ہے؟ حضور پاک فرماتے انہو منی وانا منہ۔ اللہ اکبر، کیا پیارا جملہ ہے۔ حضور پاک کیا فرما رہے ہیں؟ انہو منی وانا منہ، کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اتنا میرا گہرا رشتہ ہے۔ جب جبریل نے سنا تو فرمایا انا منکما وانا منکما، اور میں تم دونوں سے ہوں، تم دونوں مجھ سے ہو۔ اللہ اکبر، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کے اوصاف ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جبھی تو حضور پاک نے فرمایا من سب علیا فقد سبنی، جو علی کو گالی دے گا گویا کہ مجھ کو گالی دیا۔ جبھی تو حضور پاک نے فرمایا من احب علیا فقد احبنی، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ جبھی تو حضور پاک نے فرمایا ومن ابغض علیا، جو علی سے بغض رکھے گا گویا کہ فقد ابغضنی، وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا فقد ابغض اللہ، وہ اللہ سے بغض رکھے گا۔ حضور پاک نے علی کی شان میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ یہ علی کی شان میں ایک حدیث نہیں، کتنی حدیثیں ہیں، کتنے مبارک کلمات ہیں جو حضور پاک کی زبان مبارکہ سے گویا کہ علی کی تعریف ہوئی ہے، علی کی شجاعت کی، علی کی بہادری کی، اور علی کے کمال کی، علی کے اوصاف کی تعریف ہوئی ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے ایسے سپوت ہیں جن پہ ہم کو ناز ہے، جن پر ہم کو فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ علی سے محبت گویا کہ ایمان ہے، علی سے محبت کرنی چاہیے، ہر امت کو کرنی چاہیے، فرزندان اسلام کے ایک ایک فرزند کو کرنی چاہیے۔ محبت بھی ان سے کرنا ایمان ہے، لیکن ہماری محبت کی بھی ایک حد ہے۔ ہم حب علی ہم رکھتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایسی محبت نہیں جس سے بغض معاویہ پیدا ہو جائے۔ ہم پنج تن سے محبت کرتے ہیں، پنج تن سے محبت کرنا ہم گویا کہ اپنے آپ کو ہم سمجھتے خوش نصیب سمجھتے ہیں اور گویا کہ ایمان کی دلیل سمجھتے ہیں، ہم حجت ایمان سمجھتے ہیں، لیکن پنج تن سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے صحابہ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو خاندان نبوت سے محبت بھی کرتے ہیں اور اصحاب رسالت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم سارے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور سارے صحابہ کرام کے محبت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔